الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس عقائد اسلامیہ کی آج کی 10ویں گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے کہ خدا نے انسانوں کو کیوں خلق کیا، وجہ خلقت انسان کیا ہے، اور کیا انسانوں کی عبادت کی ضرورت ہے خدا کو، جو ہم عبادت کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت خدا کو ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا خالق جو ہے اپنی خلقت میں، اپنی چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتا ہے۔ مثلا ایک قلم بنا دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد لکھنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک گھر بنایا جاتا ہے تو اس کا گھر کا مقصد اس میں رہنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصد جو اس کے بنانے والے نے اس میں مقصد رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں بنا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے، انسانوں کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ تو یقیناً انسانوں کی خلقت جو ہے وہ تمام آسان ہے۔ اچھا، انسانوں کی خلقت کی جانب بعد میں آتے، سب سے پہلے جو دیگر اشیاء ہیں خدا نے ان کو کیوں خلق کیا؟ خدا نے زمین کو کیوں خلق کیا، آسمان کو کیوں خلق کیا؟ یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اکثر آ جاتے ہیں کہ خدا نے زمین کیوں خلق کی، آسمان کیوں خلق کیا، یہ حیوانات کیوں خلق کیا، تمام جو اشیاء ہیں چاہے وہ جو بھی چیز ہیں ان کو کیوں خلق کیا؟ یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں خدا نے متعال یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اس خدا نے ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ یعنی جو بھی کچھ زمین میں ہے، چاہے زمین میں یہ ایک مٹی ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، زمین سے سونا نکلتا ہے، زمین سے اشیاء خوردنی نکلتی ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ ساری اشیاء ہم انسانوں کے لیے خلق کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ساری نعمات، چاہے وہ ظاہر میں دکھنے میں آتی ہو یا دکھنے میں نہیں آتی، وہ سب انسانوں کے لیے خلق کی گئی ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کو انسانوں کے مسخر کیا گیا ہے، انسانوں کے حوالے کی گئی ہے یہ ساری اشیاء، چاہے وہ زمین میں جو بھی چیز ہے۔ مثلا زمین سے پانی نکلتا ہے تو پانی کو انسانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ زمین سے مثلا جو بھی چیز نکلتی ہے اس سب چیزوں کو انسانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال جو ہمارا چل رہا ہے کہ خدا نے انسانوں کو کیوں خلق کیا؟ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ زمین و آسمان میں جو بھی اشیاء ہیں وہ سب ہم انسانوں کے لیے ہے۔ خدایا ہم انسانوں کو کس لیے بنایا ہے؟ تو ہم انسانوں کو خداوند متعال اس لیے بنایا ہے کہ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ خداوند متعال کی عبادت کرنا ہے۔ تو اب بات جو ہے بس واضح ہو گئی کہ یہ ساری اشیاء ہم انسانوں کے لیے ہیں، اور ہم انسان ان اشیاء کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم انسان خداوند متعال کی بندگی کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔
تو عزیزان من اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم دنیا کے لیے خلق کیے گئے ہیں، نہیں، یہ دنیا ہمارے لیے خلق کی گئی ہے، ہم خدا کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اور بھی کافی جو آیات ہے قرآن مجید ہے جن میں مقصد خلقت انسان بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کے خلقت کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسانوں میں احسن عمل انجام کون دیتا ہے۔ تو یہ اب انسانوں کی خلقت جو ہے عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ تو عزیزان من اب بحث یہ کہ انسان بندگی کیوں کرتا ہے اور خدا کی عبادت کیوں کرے بھلا؟ ان کا وجہ کیا ہے؟ عبادت کی آیا خدا کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کو ہماری سجدوں کی ضرورت ہے؟ آیا خدا کو ہمارے رکوع کی ضرورت ہے؟ آیا خدا کو ہمارے افعال جو نیک ان کی ضرورت ہے؟ خدا کی عبادت کرنے کے لیے تو ملائکہ ہی بہت ہے۔ امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر جو اتنے ملائک ہیں کہ جو ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، جو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، کوئی ملائک کوئی فرشتہ جو ہے رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے خدایا ہم نے تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو اب عزیزان من خدا کی عبادت کے لیے تو یہ فرشتے ہی بہت ہے، تو خدا نے انسانوں کو عبادت کے لیے کیوں خلق کیا ہے؟ آئیے اس کا جائزہ قرآن، چونکہ قرآن مجید میں یہی آیت ہے کہ خدا جو ہے بے نیاز ہے، جو خداوند متعال ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا بے نیاز ہے، خدا کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو اب خدا نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے؟ آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ تو خدا نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، پس جس پر خدا رحم کرے تو بس خدا خلق کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کی رحمت ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے عزیزان من۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خلقت کا مقصد ہدف سمجھیں اور خدا کی عبادت کریں۔ یاد رکھو ان سجدوں کی ضرورت جو ہے خدا کو نہیں ہے، بلکہ ان سجدوں کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں ہے۔ ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں لیکن فائدہ جو ہے ہمیں ملتا ہے، ہمارے جو مقام میں بلندی آ جاتی ہے، ہمارے مرتبے میں بلندی آ جاتی ہے۔ تو خدا نے جب ہمارے لیے عبادت لازم واجب قرار دی ہے کہ جو بھی انسان عبادت کرے گا تو اس عبادت کا فائدہ ہم انسانوں کی طرف ہی ملے گا۔ چاہے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کا فائدہ ہم انسانوں کو ملے گا، روزہ رکھیں گے تو روزے کا فائدہ ہم انسانوں کو ملے گا، حج کریں گے تو حج کا فائدہ ہم انسانوں کو ملے گا، زکوٰۃ نکالیں گے مال سے تو زکوٰۃ کا فائدہ بھی ہم انسانوں کو ہی ملے گا۔ ہمارے مقام و منزلت میں جو ہے بلندی آ جائے گی۔ اور قرآن نے بس یہی تو ارشاد کیا ہے کہ بس میں نے تجھے خالصاً اپنے لیے ہی بنایا ہے۔ اے انسان تمہاری خلقت کا مقصد جو ہے صرف خدا کے لیے ہے، خدا کی خاطر ہمارے تمام اعمال افعال عقائد جو بھی چیزیں وہ خدا کی خاطر ہوں، جو بھی عمل انجام دیں وہ خدا کے خاطر انجام دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔